سے بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کی اور ان سے پوچھا کہ منگنی سے پہلے ملنا چاہیے یا نہیں، لو میرج ارینج میرج کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، آپ کو بھی سناتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ شادی کا فیصلہ کرنے کے لیے دو لوگوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہونی کافی ضروری ہے، ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، چاہے وہ ارینج ہو چاہے وہ لو ہو۔ شادی جو ہونی چاہیے وہ پیرنٹس کی مرضی سے ہونی چاہیے، لڑکے لڑکی کی پسند ہو، پھر ماں باپ کی بھی اس میں پسند ہو تو بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ دونوں کی پسند کی ہونی چاہیے۔ شادی تو دونوں کی پسند کی ہونی چاہیے، کیونکہ لڑکے جیسا ہے اس کو تو زندگی گزارنی ہے پوری اپنی۔ اگر وہ ملیں گے ایک دوسرے کو جان جائیں گے کہ کیا پرابلمز ہیں، آپ کی کیا پرابلمز ہیں، اس کی کیا ڈرا بیکس ہیں، ویکنیس اینڈ اسٹرینتھ آپ جان جائیں گے ایک دوسرے کے۔ بوائز اینڈ گرلس کو 10 ٹائمز تو ایٹ لیسٹ ملنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ملنا چاہیے شادی سے پہلے، بیکاز پوری لائف کا ڈیسیژن ہوتا ہے، تو جب تک آپ ملیں گے نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو ڈیسیژن لینا بھی مشکل ہوگا۔ ہاں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جانیں گے نہیں ایک دوسرے کو تو آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ کیسے کریٹ ہوگی۔ زیادہ نہیں ملنا چاہیے، بیکاز یو جسٹ گیٹ، آپ تنگ آ جاتے تھوڑے سے، تو زیادہ نہیں ملنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا ماڈریٹ، یہ نہیں کہ بالکل نہیں ملنا چاہیے تو پھر یو ڈونٹ گیٹ ٹو نو، آپ کسی کو جان نہیں سکتے اتنا، سو یو شوڈ میٹ بٹ بیلنس۔ بہت زیادہ ملنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، اس کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا اسٹائل یا وے آف ٹاک یا جو بھی فرینڈس، سب کچھ پتہ چلتا ہے اس کو ملنے سے لڑکی کو، اور لڑکے کو بھی اس کا بیہیویئر لائک ایٹیٹیوڈ کس طرح، کیونکہ پھر ناراضگیاں زیادہ ہوتی ہیں اور پھر تھوڑا ایٹیٹیوڈ پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں آپس میں کہ ان کو لائف کس طرح گزارنی ہے۔ کم ملنا چاہیے، بیکاز ہم جتنا ملیں گے نا اتنا جانیں گے، اتنی بری باتیں بھی پتہ چلیں گی، اچھی باتیں بھی پتہ چلیں گی۔ اچھی باتیں تو کہیں نظر نہیں آتی لیکن بری باتیں بہت نظر آتی ہیں، پھر لڑائی جھگڑے زیادہ سے زیادہ، اس لیے تھوڑا تھوڑا ملنا چاہیے، پھر شادی کر لو، پھر جتنا لڑنا ہے جتنا ہو وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان بھی ہے کہ لڑکا لڑکی کی شادی سے پہلے ان کو ملنا ضروری ہے تاکہ ان کے مزاج معلوم ہو۔ تو میرے خیال میں اگر پیرنٹس کی اجازت کے ساتھ جو وہ قدم اٹھائے میرے خیال میں بہتر ہے۔ جی، تو یہ تھی عام عوام کی رائے، اور ہمارے پاس جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی ایک ایک کر کے پوچھیں گے کہ چاہے صورت کوئی بھی ہو، اگر لو میرج ہے اس سے پہلے بھی کس حد تک ملنا چاہیے آپ کو، اور اگر ارینج میرج ہے تو کیا اس میں بھی ملنا، تو وہ کیا تعین کیا ہے اس چیز سے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ سے شروع کروں گا، ہے نا، ایک ایک کر کے لائن سے جو ہے اپنے اپنے آپ کامنٹ دے سارے کہ کس حد تک ملنا چاہیے، واٹ ڈو یو تھنک؟ ملنا چاہیے لیکن کم، یہ زیادہ نہیں، جیسے کہ ایک نے کہا کہ ہاں ملنا چاہیے لیکن نہیں 10 ٹائمز نہیں، کم ملنا چاہیے، زیادہ نہیں ملنا چاہیے۔ ایک بار ملنا چاہیے، ہفتے میں ایک بار ملنا چاہیے، ہفتے میں ایک بار مل لیں۔ اچھا، ہفتے میں ایک بار کافی ہے، جی ہفتے میں ایک بار یعنی مہینے میں 4 دفعہ۔ ٹھیک ہے جی، مہینے میں 4 ہو گیا یہ۔ اچھا جی، آپ؟ اچھا، میں یہ کہوں گی ملنے سے یہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں کہ ایک تو لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایک پل بھی کہتے ہیں کہ ملنے کے لیے بہت ہے، پھر ساری عمر بھی، یعنی کہ بڑے بزرگ ہی کہتے ہیں، رائے ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں ساری لائف تو پڑی ہوئی ہے نا، پوری ہول لائف ہے، ہم ساتھ رہیں گے، یعنی کہ جو بھی لائف پارٹنرز ہوتے ہیں، تو ساری پہ یہ اینڈ میں یہ آتا ہے کہ جی تمہاری سے ساتھ تو گزار کے میں نے ساری زندگی برباد کر دی ہے، میں بہت غلط ڈیسیجن تھا، اینڈ میں یہ تو بعد میں ویسے بھی کہنا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی زیادہ، تو وہ ایک پل میں کیسے، میں یہ نہیں سوچتی کہ مل کے ساری چیزوں کا فیصلہ لیا جاتا ہے، وہ چند دن بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اس پل کا پتہ بھی تو نہیں نا وہ پل کب آیا۔ ہاں یہ بھی ہے، اس کے لیے پھر 4 مہینے ملتے رہو۔ ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ جیسے اگر ابھی ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، ابھی جو ہم یوزلی مطلب نارمل جو بھی معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو جیسے ہم یونیورسٹیز جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے، مطلب ہم مل رہے ہیں، مل تو رہے ہی ہم، تو مطلب وی نو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ کس حد تک ملنا چاہیے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی میں نے جیسے آبزرو کیا، میری اپنی آبزرویشن ہے، میری اپنی اوپینین ہے کہ ابھی یوزلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیس بک کے تھرو ملتے ہیں، میسیجز کے تھرو باتیں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، مطلب انٹریکشن، مطلب فیس ٹو فیس انٹریکشن نارملی نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے یا میں اس سے پیار کرتا ہوں وغیرہ، اس طرح کی بات ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے غلط ہے، مطلب یہ آلموسٹ 50 to 70% مطلب ورک آؤٹ نہیں کرتا، کہ مطلب لوگ مطلب ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوتے، مطلب وہ فیک کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس چیز کے لیے ملنا ضروری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ملنا چاہیے ہے، اور یہ ہے کہ اگر آپ ملتے ہو کسی لڑکی سے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کی عزت کرنی ہے،
عزت سب سے پہلے آتی ہے لڑکی کی, کیونکہ پھر آپ جن میں تو آپ کے دل میں اگر پیار ہوگا تو آپ اس کو واقعی عزت دو گے اور آپ کو کسی نظر سے بھی وہ بری نہیں لگے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ملنا چاہیے. ملیں گے تو اچھی اچھی چیزیں سامنے رکھیں گے, برائی تو سامنے رکھیں گے نہیں. میں ان کی بات کو کنوے کروں گا. انہوں نے جو لو کی بات کری تھی کہ آپ لو میرج میں ہی صرف ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ ارینج میرج میں بھی جان سکتے ہیں اگر آپ کے پیرنٹس کی انوالومنٹ ہے. اگر وہ آپ چاہیں گے تو وہ آپ کو اجازت دیں گے تو آپ کو ملائیں گے, تو آپ اس سے بھی ان کی سپرویژن میں آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کی یعنی اچھا برائی جو بھی ہے گھر میں ملیں اور ماں باپ کی موجودگی ان کی سپرویژن میں ملیں تاکہ سب بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اوبیسلی میں بھی یہی بولوں گی کہ ملنا چاہیے, لیکن پیرنٹس کی سپرویژن میں جنہوں نے بات کری ہے میں ان سے ایگری ہوں. لیکن آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مطلب انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پیکیجز پہ ساری رات بات کریں. کون سے پیکیج ہیں؟ ایڈز آتے رہتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, ساری رات بات کر رہے ہیں, اتنا مل رہے ہیں, لیکن پھر کیا ایونچولی کیا ہوتا ہے, ان کی مطلب بریک اپ ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتی ہے انگیجمنٹ. آپ یہ دیکھیں ملنے کا ٹرینڈ بہت بڑھ گیا ہے آپ کے سامنے. یہ نقصان ہے, یوزول بات ہے. میں یونیورسٹی جاتی ہوں, اپنے فرینڈس وغیرہ کو یوزول سی بات ہو گئی, اتنا زیادہ مل رہے ہیں, ٹرینڈ بہت یہ انکریز ہو گیا ہے. پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ بات ہی کمپلیکیشن سے بہتر ہے کہ آپ مل لو. آپ کو لگتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے فزیکل انٹریکشن ہے ان کا؟ obviously ہے, It's بہت very زیادہ ہے, بہت کامن ہو گیا جی, بہت کامن ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈیورس ریٹ کتنا بڑھ گیا. ڈیورس ریٹ کو چھوڑیں نا, ڈیورس تو شادی کے بعد کی بات ہے نا. ہم شادی سے پہلے کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم شادی سے پہلے کس حد تک انوالو ہیں ایک دوسرے میں. بالکل بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی, بہت زیادہ ویسٹرن کلچر بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی آگے. میں ان سے انہوں نے مجھے ابھی بولا کہ لڑکی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. رسپیکٹ کی بات تو بعد میں آتی ہے. آپ ایک بندی اگر شادی سے پہلے کسی سے مل رہی ہے اور ملنے کا پروسیس ہے, چلو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ, پھر ایونچولی اینڈ میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جو آپ کے میاں ہوتا ہے نا, وہ پھر آپ کو یہی بول رہا ہوتا ہے کہ یہ بندی تو پہلے مجھ سے پہلے اتنے لڑکوں سے مل چکی, پھر ایٹ لاسٹ آپ اس کی رسپیکٹ بھول کے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے. تو مطلب یہاں پہ کیا کنکلوژن نکالیں اس بات کا کہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے, لیکن وہی جاننا ضروری ہے شادی سے پہلے. آگے جی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ملنا چاہیے, بٹ بہت ماڈریٹ ملنا چاہیے, کم ملنا چاہیے, ناٹ ٹو مچ, کیونکہ مل کے پھر برائیاں سامنے آتی ہیں یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے بری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے. یس یو کین سے دیٹ. تو آپ بات کرتی ہیں, ملتے ہیں آپ لوگ, بٹ لیس, ویری لیس. اتنا نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے مل کے یا باتیں کر کے ایسی باتیں بری لگ جاتی ہیں کہ پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. یس, فرینڈس کے ساتھ موسٹلی فرینڈس کے ساتھ. چلیں, وی وش یو آل دی بیسٹ. آپ کی انشاءاللہ بہت جلد شادی ہو. سر اچھا شروع کریں گے اسلام سے. سر کیا کہتا ہے سر مذہب؟ یہاں پہ میرے پاس ایک حدیث بھی تھی, وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون گئی اور انہوں نے کہا کہ میرا نکاح ایک بندے سے ہوا ہے جو کہ میری باپ کی مرضی سے ہوا ہے اور مجھے وہ شخص پسند بھی نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نکاح ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ آپ کی اپنی مرضی اس میں شامل نہ ہو. سر تو اب یہ حد مقرر ہم کیسے کریں؟ ملنے کی بات, ینگ بچے, نئے لوگ, ایون ہم لوگ بھی چاہیں گے کہ شادی سے پہلے ہم جانیں جو بھی ہے, ایٹ لیسٹ پتہ تو ہوگی جس کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کیا کوئی ٹائم لائن فکس ہے, کیا ہے, کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمام ینگسٹرز کی اور تقریباً آلموسٹ ٹین ایجر زیادہ ہیں جی, اور الحمدللہ یونیورسٹی میں ہمارا ڈیلی ان سے انٹریکشن رہتا ہے. بالکل. تو وہاں کے انوائرمنٹ میں بھی دیکھتا ہوں, اور میری رہائش بھی اتفاق سے کیمپس میں ہی ہے یونیورسٹی میں تقریباً 11 سال سے. تو میں بڑا فرینکلی اپنے اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں, اور ہمارے بھی جس طرح ان کا فیس بک کے اوپر ایک لنک, ایک گروپ وہ بنا ہوا ہے, اور ینگسٹر بڑے آسانی سے ڈسکس کرتے ہیں. تو کچھ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اور کچھ ایک اپنا سوشل جو ایک ہمارا انوائرمنٹ ہے اس دونوں پہلو سے گفتگو کروں گا. ہماری اصل میں سوسائٹی میں بسا اوقات ہم لوگ کسی چیز کا ایک نیچرل جو بیلنس ہوتا ہے نا اسے کھو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ برائیاں جنم لیتی ہیں. اسلام کو اصل میں ہم نے یا تو بہت زیادہ ایکسٹریملی سوچا کہ شاید اس میں اتنی ریسٹرکشنز ہیں, اتنی پابندیاں ہیں کہ وہ شاید ہمیں بالکل ہر چیز میں باؤنڈ کر دیتا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر ڈیپلی پڑھا جائے, خود اس کے اندر جو ایک کریشن بیان کی گئی کہ وہ خلق منہا زوجہا لیسکن الیہا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا, پھر اس کے بعد انہی کی جنس سے ایک فیمیل پیدا کی, اور اس کی ریزن جو بیان کی اللہ نے بڑی پیاری سی, تاکہ یہ اس کے ذریعے سے سکون پائیں, تسکین نفس, یعنی ایک پرسکون زندگی یہ کپل گزارے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک نیچرل ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو ایک لوننگ پرسن بنایا. آدم علیہ السلام سے یہ ہمیں سمجھیے کہ ایک پورا نیچرلی
मिला है। आदम अलैहिस्सलाम की जो हिस्ट्री आती है कि जब वो जन्नत में सोए हुए थे तो बिल्कुल अलोन थे, उदास रहा करते थे और बोरियत फील किया करते थे। एक दिन उठे तो देखा कि बराबर में उनके कोई उन्हीं की जिन्स से लेकिन थोड़ी डिफरेंट। वो लेडी में पूछा गया कौन है, तो बताया अल्लाह पाक ने कि तुम्हारी ज़ौजा है हवा। ये पूरी उनको डिटेल बताएगी और बाद उसके बाद उनकी कपलिंग शुरू हो गई। अब इस्लाम ये कहता है कि जिसके साथ हम जिंदगी गुजारने जा रहे हैं जी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम बाकायदा याद है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सीनियर सहाबी में से हैं ये और हुजूर के बड़े ही करीब साथियों में से। तो इनके बारे में आता है, कहते हैं कि मैंने एक कहीं रिश्ता भेजा। इसको रिश्ते को अरबी में हम जो प्रपोजल कहते हैं, अरबी में खितबा कहा जाता है जी। एक होता है खुतबा, एक होता है खितबा जी। तो कहते हैं मैंने खितबा दिया कहीं, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि उन्जुर इलैहा फ़इन्नहा अहरा अन युअद्दिमु बैनकुम, तुम उसको देख लो क्योंकि तुम्हारे दरमियान फिर ये आपस में एक दूसरे को समझने के लिए हम आंगी पैदा करने के लिए बड़ा मुफीद होगा जी। अब इसमें जो हुजूर ने एक वर्ड यूज़ किया ना, सेंटेंस यूज़ किया उन्जुर, ये एक ऑर्डरिंग वर्ड है कि आपने फरमाया कि तुम उसको देखो, जिसे शादी करने जा रहे हो उसको देखो। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि हाँ देखो, ताकि तुम्हारे दरमियान जब शादी के लिए तुम जा रहे हो तो एक मुदावमत पैदा हो, मुआफ़क़त पैदा हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये उसके लिए सीरियसली जहाँ पे इंसान एक अपना माइंड बनाता है कि मुझे इससे शादी करनी है। अब उससे शादी करने के लिए मेल फीमेल देखिए दोनों की नेचुरल एक वो होती है कि फीलिंग होती है। ये भी जरूरी नहीं सिर्फ मेल ही वो अटेम्प्ट करे, सम टाइम फीमेल भी अटेम्प्ट कर सकती है कि उस वो भी किसी को प्रपोज हुआ हिस्ट्री में हुआ भी। जी हाँ, हमारे ये भी है कि जी सिर्फ मेल की तरफ से ही वो प्रपोजल जाए और लड़की की तरफ से लड़की को बुरा समझा जाता है सर अगर वो कोई इस तरह की बात कर दे कि मतलब मुझे हाँ, तो उसको समझा जाता है कि जी पता नहीं बेहया वगैरह वगैरह। सिर्फ शादी का इरादा है तो आप मिले, वरना वैसे मिलजुल के और फिर शादी का इरादा। तो ये पूरा अगर वाकई में सीरियसली इरादा है तो उसको प्रपोज करने पहले एक तो देखने की बात हुजूर ने फरमाई। दूसरी एक हदीस आती है जिसमें ये भी फरमाया गया, पूरी डिटेल उसके अंदर ये है कि जिससे शादी करनी है उससे बाकायदा एक मरतबा कम अज़ कम वो मिला जाए और दोनों को लड़का लड़की को उनके बड़े अपनी निगरानी में एक प्राइवेसी के साथ मिलने का। प्राइवेसी मुराद ये कि वो इतनी प्राइवेसी भी ना हो कि बिल्कुल उनको तखलिया दे दी जाए जी हाँ, और ना ही इतनी ज्यादा वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो कि एक दूसरे को देख भी ना पाए। ठीक है, तो उनको फिजिकली एक दूसरे को अच्छी तरह देखने की, समझने की, बातचीत करने की इजाजत दी गई कि वो देख लें, उसके बाद वो हाँ ना कर दें। अगर रिश्ता पसंद आता ठीक है, नहीं पसंद आता तो वही सुपरविजन वाली बात बेसिकली हो गई। अच्छा जी, यहाँ इस तरफ हम बढ़ेंगे, डॉक्टर फौजी आपकी तरफ आऊँगा। बात हुई सुपरविजन के हवाले से, तो फिर हम इन सारी बातों को गलत साबित करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो शादी से पहले लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ बाकायदा रिलेशनशिप्स में मुब्तला हैं, उनका हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे उनको? नहीं गलत, अब ज़ाहिर है जो आपका ओपिनियन अभी आया है और जो सारा है गलत है। गलत इन द सेंस कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो गलत है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फिर वो आपके उस वक्त के लिए तो शायद बच्चे समझ नहीं रहे होते। बाज़ दफ़ा ये होता है और आजकल ज़्यादा है कि रिलेशनशिप जो है वो लास्ट नहीं कर रहा होता, वो खुदा ना खासा कोई बात हो गई, वो जो फिज़िकल रिलेशनशिप बन गया उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है हमारे माशरे में लड़की पर बहुत ज़्यादा, लड़के पर टू सम एक्सटेंड यस होता है अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, वो चीज़ हम नहीं समझते हैं। मतलब उसकी जो इफेक्ट उसकी पर्सनालिटी पर बाद में हो रहा है। सो ये कि अगेन मैं तो पेरेंट्स का वो करूँगी कि इस चीज़ को ये नहीं करें, इज्जत के मसले नहीं बनाएं कि नहीं जी हमारे ख़ानदान में तो लड़का लड़की मंगनी के बाद नहीं मिलते, या बातचीत तय हो गई है, नहीं वो अब्बा को अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं मिले। गलती हमारी है वहाँ पे बीइंग पेरेंट। ठीक है, आप उस चीज़ में वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दें। जब आप उनको, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आप उनको प्राइवेसी की भी एक हद होती है, आप बिल्कुल उनको घर पे बुलाएं, जैसे जो भी मुनासिब पता होना चाहिए कि हम मौजूद हैं, विजिलेंस है, लेकिन ये कि ठीक है 1-to-1 आप बात कर रहे हैं, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है। और इस जनरेशन के लिए मैं इसलिए कहूँगी कि इनकी कम्युनिकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जो कि सक्सेसफुल नहीं है, जो कि गैर इंसानी है। जब तक आप 1-to-1 बेसिस पे फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन नहीं होती है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो फेसबुक पर या SMS पे पूरी रात आप बात करते रहें, 2-2 साल तक आप बात करते रहें, उसके मुकाबले में किसी से 1 घंटा मिल लेना जो है वो आप बेस्ट दिखा रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज देखिए जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके अल्फाज नहीं है, आपके एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, राइट, ये सारी चीजें। कॉल लेते हैं, हमारे पास डॉक्टर तस्नीम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, पिंडी से कॉल करिए। अस्सलाम वालेकुम।
جی ڈاکٹر تسنیم کیا کہنا چاہیں گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ میں تو بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل جو یہ اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں ہمارے ینگسٹرز جو ہیں دے فال ان لو، دے جسٹ سے دیٹ دے ہیو فالن ان لو، وہ صرف ایک لائکنگ ہوتی ہے ان کی آپس میں، اور وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں. جو میرڈ لائف ہے اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. پریکٹیکل ایک بات ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے شروع نہیں کرتے ہیں، میرڈ لائف جو ہے وہ صرف ایک فینٹیسی ورلڈ نہیں ہے، اس میں رسپیکٹ بھی چاہیے، اس میں آپ کو ایک دوسرے کی اچھائیوں کو برائیوں کو ہر چیز کے ساتھ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں دوسرے کو. ٹھیک ہے یہ بالکل غلط ہے کہ جو مطلب یہ کہ یونیورسٹیز کالجز میں یا فیس بک پہ یا ویسے مطلب آج کل اتنا کامنلی دس از جسٹ یعنی مطلب کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں اپنے کہ بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی کس طرح کا مزاج ہے، کس طرح کے لوگوں سے وہ بچوں کی اپنی سمجھ کو اور بچوں کی اپنی پسند کو سامنے رکھ کر بچوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیے تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم جی. مدیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مدیہ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ فہد میں ٹاپک کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا. نہ ملنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ٹیلی فوننگ بات چیت کا. تو گیمبل کر لیں بس بغیر دیکھیں. جو ہونا ہے وہ تو بعد میں ہو گئی. ہاں جو ہونا ہے وہ تو کیونکہ جب ہم لوگ ملتے ہیں تو ہم لوگ اپنا بیسٹ دکھاتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کوئی اپنی خامیاں تو کسی کو بتاتا نہیں ہے. نہیں تو دیکھیں یہ تو جب رشتہ طے کرنے کے لیے جاتے ہیں، ممتاز آنٹی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، ان سے بھی بات کریں گے کہ جب رشتہ بھی طے کرنے جاتے ہیں تب بھی آپ برائی تو نہیں بتاتے نا کہ لڑکا مطلب اس کو کب پیٹ خراب ہوتا ہے اس کا کب، یہ باتیں تو نہیں بتاتے آپ اس کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو دھوکہ تو وہ بھی ہے، دھوکہ تو یہ بھی ہے، تو دونوں صورتوں میں ہے تو دھوکہ. بات کر کے دیکھنا اس سے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کتنا خیال رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے. اگر لڑکے کو دیکھ رہے ہیں اندازہ نہیں ہوتا. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا جب آپ بات کرتے ہو جی ملنا، میرے خیال میں ملنا بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی لو میرج تھی ارینج میرج تھی؟ نہیں میں ان میریڈ ہوں. سوری ان میرڈ ہیں آپ. تو آپ کیا کریں گی اپنے حساب سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ماں باپ نے جو کہہ دیا بس وہی پتھر کی لکیر ہے؟ میں انگیجڈ ہوں، میری ارینج ہے. ٹھیک ہے. آپ ملتی ہیں ان سے، بات کرتی ہیں؟ جی ہوتی تو ہے، لیکن میرے خیال میں اس چیز کا اتنا فائدہ نہیں. مجھے یہ بتائیے گا آپ کی منگنی سے پہلے آپ نے ان کو کتنی بار ملی تھی آپ؟ بالکل نہیں. بالکل بھی نہیں، بس ہاں کرتی. تصویر دیکھی تھی آپ نے؟ جی تصویر دیکھ کر ہاں کی تھی. چلے تھینک یو سو مچ جی. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ صرف تصویر دیکھ کر ہی رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے پاس ممتاز آنٹی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ فرا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک پیرنٹ ہیں، اور ان کے حوالے سے بات کریں گے کس طرح بچوں کو ان باتوں میں موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے کم از کم باتیں شیئر کریں، نہ کہ اکیلے ڈیسیشنز لے لیں، اور کم از کم ان کے سپرویژن میں